السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کل اپنا نورانی قاعدہ مکمل کیا ہے۔ آج سے ہم نورانی قاعدہ کی 3 دن کی سیریز کا آغاز کرنے لگے ہیں، جس میں ہم آپ کو تمام حروف اور قواعد ہجے کے علاوہ روانگی کے ساتھ پڑھائیں گے، یعنی کہ تمام حروف ہم آپ کو روانگی کے ساتھ پڑھائیں گے، اور اس میں ہم ہر قواعد کے بارے میں اور ہر قاعدے کے بارے میں آپ کو واضح کریں گے۔ آپ ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جن دوستوں نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی، اور پچھلا سبق آپ ریوائز کر سکتے ہیں۔ ہم نے پلے لسٹ بھی بنا رکھی ہے جس میں قاعدہ سے ریلیٹڈ تمام ویڈیو موجود ہیں، وہاں پر آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی چیز کا پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور واضح کریں گے تمام سبق کے بارے میں۔ جی تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو تختی ہے، تختی کا نام حروف مفردات ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ دو نام ہیں ان کے، حروف مفردات اور حروف تہجی۔ یہ کل 29 حروف ہیں۔ تو اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ پہلا حروف الف، با، تا، ثا، جیم، حا۔ جی تو اگلا حرف جو ہے وہ ہے خا۔ خا جو ہے وہ پر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ اس کو تخفیم بھی کہا جاتا ہے، اور یہ حروف مستعلیہ میں آتا ہے۔ حروف مستعلیہ جو کہ کل 7 ہوتے ہیں: خا، صاد، ضاد، قا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہوتے ہیں جنہیں حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور انہیں پر پڑھا جاتا ہے۔ اگلا حرف ہے ہمارے پاس دال، ذال، را۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ را جو ہے یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اسے بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ زا، سین، شین، صاد۔ صاد بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو لہٰذا اسے بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ آپ رنگین قاعدہ جب لیں گے تو وہاں پر جہاں پر گرین کلر کا نشان ہوتا ہے ان تمام حروفوں کو پر پڑھا جاتا ہے، کیونکہ وہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتے ہیں۔ اگلا حرف ہے ضاد، قا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ قاف جو کہ حروف مستعلیہ میں سے ہوتا ہے اسے پر پڑھا جاتا ہے، اور کاف کو باریک پڑھا جاتا ہے۔ ایک شارٹ فارم میں اس کی واضح اس طرح کی جاتی ہے: قاف جو ہوتا ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں جس قاف کو پر پڑھا جاتا ہے، اور دوسرا کاف باریک ہوتا ہے۔ تو آپ اس پہ غور کی کریں اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھا کریں۔ تو اس قاف کو پر پڑھا جاتا ہے: قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 29 حروف ہیں، حروف مفردات، جن کا معنی الگ الگ حروف ہے۔ تو کچھ قواعد ہیں ان کے نیچے موجود ہیں، آپ کو ہم وہ واضح کریں گے اور وہ پڑھانے کی کوشش کریں گے اچھے طریقے سے۔ جی تو یہ ہمارے سامنے موجود ہیں 7 حروف کے مخارج ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر نرمی والے حروف آ جاتے ہیں۔ نرمی والے حروف میں ضا، ذال، ثا،
یہ 3 حروف ہیں نرمی والے حروفوں میں، ظا، ذال، ذا۔ اگلا سیٹی والے حروف آ جاتے ہیں دوسرے نمبر پر۔ سیٹی والے حروف ہیں صاد، زا، سین۔ تیسرے نمبر پر حروف قلقلہ آ جاتے ہیں، جہاں پر قلقلہ کرنا لازمی ہوتا ہے، تو وہ تمام 5 حروف ہیں حروف قلقلہ۔ سب سے پہلے نمبر پر قاف، قا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف ہیں حروف قلقلہ، ان پر قلقلہ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر حروف حلقی آ جاتے ہیں۔ حروف حلقی کل 6 ہیں، حمزہ ہا، حمزہ ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو یہ 6 حروف ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ موٹے حروف 7 ہیں، انہیں حروف مستعلیہ بھی کہا جاتا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، خا، قاف۔ اگلے حروف یرملون آ جاتے ہیں جو کہ کل 6 ہیں، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ پھر ہم آواز حروف آ جاتے ہیں۔ ہم آواز حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن حروفوں کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ آ جاتے ہیں تا، طا۔ تا اور طا کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، تو آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پڑھیں۔ اگلے آ جاتے ہیں ثا، سین، صاد، ثا، سین، صاد۔ یہ 3 حروف آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر آ جاتے ہیں حا اور ہا۔ حا جو کہ حلق سے نکلتا ہے، ہا جو کہ سینے کی آواز سے نکلتا ہے۔ اور اگلا آ جاتا ہے ذال، زا، ضاد، ظا۔ اور آخر میں قاف اور کاف، ان کی آواز آپس میں ملتی جلتی ہے، قاف اور کاف۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 1 حروف مفردات مکمل ہوئی۔ تو اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی تو اب اگلی تختی آ گئی ہے حروف مرقبات، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ الف، لام، الف، لام، الف، با، الف، لام، الف۔ جی تو تختی کے نام سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ حروف مرقبات ہیں۔ پیچھے حروف مفردات تھے جو الگ الگ حروف تھے، اور یہاں پر حروف مرقبات ہیں جو ملے جلے حروف ہیں جن کو اکٹھا کر دیا گیا ہے 1 سے 2 حروف کو۔ اگلا حرف آ جاتا ہے لام، لام، الف، لام، حا، لام، الف، با، لام، با، کاف، 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 با، کاف، با، کاف، الف، کاف، الف، با، کاف، تا، تا، کاف، ثا، با، تا، ثا، نون، یا، با، الف، نون، الف، تا، الف، یا، الف، ثا، الف، با، سین، یا، سین، نون، سین، تا، سین، ثا، سین، ثا، جیم،
تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم نون با میم نون میم تا میم ثا میم با یا یا با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا ثا نون تا یا نون یا تا نون ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا حا تا یا جیم با خا تا ہا با تا. آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین جو کہ یہ تا ہے، صرف اس کو تا ہا نہیں کہہ سکتے. اگلا حرف جو ہے وہ ہے ہا، پچھلا صرف تا ہے. تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تا زا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با طا با ضاد الف ظا الف عین غین همزة عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال همزة واو همزة یا فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حا میم
لام میم تا میم تا میم تا. تو اسی کے ساتھ ہماری حروف مرقبات کی تختی مکمل ہوئی. اب ہم اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہماری اگلی تختی نمبر 3 ہے جس کا نام ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حروف مقطعات کا طلبہ کو حروف مقطعات منہ زبانی حفظ کرائے جائیں. اس کے وظائف بھی کیے جاتے ہیں. اس کے کافی سارا فائدہ ہے اس کا. ان کے معنی قرآن مجید میں کہیں پر بھی موجود نہیں ہیں. تو ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں. الف لام میم. الف لام میم صاد. الف لام را. الف لام میم را. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا الفاظ تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. 16ویں سپارے میں سورت مریم کے سٹارٹ میں یہ آتا ہے. کاف ہا یا عین صاد. طا ہا طا سین میم. جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر طا کے اوپر کھڑا زبر ہے جو کہ کھڑا زبر کو 1 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے اور یہ جو مد ہے اسے 5 الف کی مقدار کھینچا جاتا ہے. طا سین یا سین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون. اور اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 3 حروف مقطعات جو کہ مکمل ہو چکی ہے. اب ہم اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں. تختی نمبر 4 جس کا نام ہے حرکات. حرکات کا مطلب یہ ہے یعنی کہ زبر کو فتح کہا جاتا ہے, زیر کو کسرہ کہا جاتا ہے, پیش کو ضمہ کہا جاتا ہے. جس الف کے اوپر حرکت آ جائے کوئی بھی, جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں الف کے اوپر زبر آ گیا ہے, زیر ہے, پیش ہے, اسے حمزہ کہا جاتا ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی جانب. ہر تختی کا پہلا ورڈ میں آپ کو ہجا کر کے بتایا کروں گا اور اگلے تمام حرف ہم پھر روانگی کے ساتھ پڑھیں گے. حمزہ زبر آ, حمزہ زیر ای, حمزہ پیش او, آ ای او, ہا ہی ہو, آ عی عو, حا حی حو, غا غی غو, خا خی خو, قا قی قو, کا کی کو, جا جی جو, شا شی شو, یا یی یو, ضا ضی ضو, لا لی لو, نا نی نو, را ری رو,
قا طی طو دا دی دو تا تی تو صا صی صو سا سی سو زا زی زو ظا ظی زو ذا ذی ذو ثا ثی ثو فا فی فو وا وی وو با بی بو ما می مو۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 4 مکمل ہوئی جس کا نام حرکات تھا۔ اب ہم اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے حروف تنوین۔ دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہا جاتا ہے۔ سب سے تختی کا پہلا حرف میں آپ کو ہجا کر کے بتا دوں گا، پھر آگے ہم روانگی سے پڑھیں گے۔ میم دو زبر من، میم دو زیر من، میم دو پیش من، من من من، بن بن بن، ون ون ون، فن فن فن، ثن ثن ثن، ذن ذن ذن، ظن۔ دیکھ سکتے ہیں آپ ذن اور ظن کے اندر کافی فرق ہے، تو آپ نے اس کا فرق واضح کرنا ہے۔ ظن ظن ظن، زن زن زن، سن سن سن، صن صن صن، تن تن تن، دن دن دن، طن طن طن، رن رن رن، نن نن نن، لن لن لن، ضن ضن ضن، ین ین ین، شن شن شن، جن جن جن، کن کن کن، قن قن قن، خن خن خن، غن غن غن، حن حن حن، عن عن عن، ہن ہن ہن، ان ان ان۔ اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 5 حروف تنوین جو کہ مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم اپنی اگلی تختی کی طرف بڑھتے ہیں جس کا نام ہے مشق حرکات و تنوین، اور یہ تختی نمبر 6 ہے۔ تو شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ پہلا ورڈ میں آپ کا اس کو ہجا کر کے بتا دوں گا، تو ہجا کر کے ہم پہلا ورڈ پڑھیں گے۔ پہلا ورڈ ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، دال دو زبر دن، ابدن، وقفن، ابدا، احد، وقفن، احد، اخذ، وقفن، اخذ، اذین، وقفن، اذن، امر، وقفن، امر، انا، وقفن، انا، بخیل، وقفن، بخل، بررة، وقفن، بررة، جعل، وقفا، جعل، جمع، وقفا، جمع، حسد، وقفا، حسد، حشر، وقفا، حشر، خشي، وقفا، خشي، خلق،
وقفا خلق خلق وقفا خلق ذكر وقفا ذكر رفع وقفا رفع رقبة وقفا رقبة سرور وقفا سرر سفرة وقفا سفرة صحفا وقفا صحفا وسطا وقفا وسطا طبق وقفا طبق طبقا وقفا طبقا. یہ دو زبر کی تنوین ہے تو جہاں تنوین دو زبر کی ہو وہاں کن پڑھا جاتا ہے. طبقا وقفا طبقا طوا وقفا طوا عبس وقفا عبس عدل وقفا عدل علق وقفا علق عمد وقفا عمد عنبا وقفا عنبا غبرة وقفا غبرة فعل وقفا فعل قترة وقفا قترة قتل وقفا قتل قدر وقفا قدر قرئ وقفا قرئ قسم وقفا قسم كبد وقفا كبد كتب وقفا كتب كسب وقفا كسب كفر وقفا كفر كفوا وقفا كفوا لبدا وقفا لبدا لمزة وقفا لمزة لهب وقفا لهب مسد وقفا مسد نخرة وقفا نخرة وجد وقفا وجد وسق وقفا وسق وقب وقفا وقب ولد وقفا ولد وهب وقفا وهب همزة وقفا همزة ہدن وقفا ہدا. تو اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین مکمل ہوئی. اب ہم اپنی اگلی تختی شروع کرتے ہیں. اب ہم شروع کرنے لگے ہیں تختی نمبر 7 جس کا نام ہے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. جیسا کہ ہم نے پیچھے تختی نمبر 4 میں حرکات کو پڑھا تھا وہاں پر حرکات کو کھینچنا نہیں تھا, وہاں پر کھینچا نہیں جا سکتا تھا حرکات کو. یہاں پر کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے. تو پہلا ورڈ میں آپ کو ہجا کر کے پڑھا دیتا ہوں اور آگے پھر ہم روانگی سے پڑھیں گے. با کھڑا زبر با, با کھڑی زیر بی, با الٹا پیش بو, با بی بو, یا یی یو, را ری رو, ما می مو, لا لی لو, وا وی وو, نا نی نو, آ ای او, ہا ہی ہو, عا عی عو, حا حی حو, غا غی غو, خا خی خو, تا تی تو, ثا
ثو، جا، جی، جو، دا، دی، دو، ذا، ذی، ذو، زا، زی، زو، سا، سی، سو، شا، شی، شو، صا، صی، صو، ضا، ضی، ضو، طا، طی، طو، ظا، ظی، ظو، فا، فی، فو، قا، قی، قو، آ. یہ قاف پر پڑھا جائے گا اور اس کے ساتھ والا کاف جو ہے باریک پڑھا جائے گا. اس کو پر پڑھیں گے کیونکہ تخفیم یہاں پر ہو رہا ہے اور یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. قا، قی، قو، اور یہ کاف باریک پڑھا جائے گا. کا، کی، کو، آ، ای، او، ہا، ہی، ہو، وا، وی، وو، ہا، ہی، ہو، آ، ای، او. اور اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 7 کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش مکمل ہوئی. اب ہم اپنی اگلی تختی نمبر 8 شروع کرتے ہیں. اب ہم تختی نمبر 8 شروع کرنے لگے ہیں جس کا نام ہے مدہ ولین، اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے جس طرح حرکات کو پڑھا جاتا ہے. الف ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واؤ ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو واؤ مدہ، اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ. پہلا ورڈ جو ہے اس کا وہ میں آپ کو ہجا کر کے پڑھا دیتا ہوں، آگے پھر ہم روانگی سے پڑھیں گے. با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با، بو، بی، تا، تو، تی، سا، سو، سی، حا، حو، حی، خا، خو، خی، را، رو، ری، زا، زو، زی، طا، طو، طی، ظا، زو، زوی، فا، فو، فی، ہا، ہو، ہی، یا، یو، یی، آ، او، ای، جا، جو، جی، دا، دو، دی، ذا، ذو، ذی، سا، سو، سی، شا، شو، شی، صا، صو، صی، ضا، ضو، ضی، عا، عو، عی، غا، غو، غی، قا، قو، قی، کا، کو، کی، لا، لو، لی، ما، مو، می، نا، نو، نی، وا، وو، وی. اسی کے ساتھ ہماری تختی نمبر 8 میں جو حروف مدہ تھے ان سے ریلیٹڈ تمام حروف ہم نے پڑھ لیے. اب ہم حروف لین پڑھیں گے. حروف لین میں واو ساکنہ سے پہلے
زبر یا یا ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو اسے نرمی سے ادا کیا جاتا ہے۔ پہلا حرف میں آپ کو ہجا کر کے بتا دیتا ہوں۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، ثو ثی، دو دئی، ذو ذی، رو رئی، زو زئی، سو سی، شو شئی، صو صوئی، ضو ضوئی، طو طوئی، ضو ضوئی، لو لئی، نو نئی، او ای، او ای، بو بئی، جو جئی، حو حی، خو خی، عو عی، غو غی، فو فی، قو قی، کو کئی، مو مئی، وو وئی، ہو ہئی، یو یئی۔ آج ہم نے نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 سے تختی نمبر 8 مدہ و لین تک اپنا سبق مکمل کیا، اور اسی کے ساتھ ہمارا نورانی قاعدہ کی 3 دن کی سیریز کا ڈے 1 مکمل ہوا۔ ہم ان تمام ویڈیوز کو الگ الگ بنا چکے ہیں، آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے ان تمام ویڈیو سے متعلق ہم پلے لسٹ بھی بنا چکے ہیں، آپ پلے لسٹ کو بھی جا کر دیکھیں۔ اگر آپ کو پھر بھی کچھ سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، اچھا سا کمنٹ کریں۔ حرف و تجوید آپ کے لیے روزمرہ کے لحاظ سے اچھی اچھی ویڈیو بنا کر لا رہا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں تلفظ کے ساتھ قرآن پاک پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔